حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، صاحب کتاب ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنا کلمہ جاری نہیں کریں گے، وہ اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے، بلکہ اسی شریعت محمدی کے تابع رہ کے زندگی بسر کریں گے۔ تو پھر کوئی کون ہوتا ہے کہ وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں؟ سرائے عالمگیر کے گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ مسجد میں داخل ہوا، ہاتھ میں خنجر تھا، تو نمازیوں سے کہنے لگا کہ معاذ اللہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسے کئی لوگوں نے سمجھایا کہ استغفار کہو، یہ بات نہ کرو۔ اس نے کہا کہ استغفار کس بات کا، میں پیغمبر ہوں، میں محمد ہوں۔ لاہور کے بحریہ ٹاؤن کی ایک رہائشی خاتون نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ معاذ اللہ میں حضرت ابراہیم کی بیٹی ہوں، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوں، اور الیاذ باللہ تعالیٰ وہ کہہ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے اندر اس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر دو جگہوں پہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور یہ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کسی بندے کے ذہن میں کوئی گمان آیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایسے کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے بارے میں کوئی نرم گوشہ آتا ہے، اس کے دل میں کوئی اس بدبخت کے لیے نرمی آتی ہے اور وہ اس کے لیے کوئی اظہار ہمدردی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنی نازک صورتحال ہے کہ ہم کسی ایسے بدبخت کے لیے نرمی کا گوشہ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے کوئی نرمی کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی کے اندر، کم علمی کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر حرف آ جائے۔ تو لاہور کے اندر جس خاتون نے گستاخی کی، پاکستان کی پولیس نے، پنجاب پولیس نے مقدمہ درج کیا، اسے گرفتار کر لیا، اچھا قدم ہے۔ اللہ کرے کہ قانونی چارہ جوئی مکمل کرنے کے بعد اس خاتون کو پاکستانی قانون کے تحت پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی اسلام کے ان بنیادی عقائد پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی سزا پھانسی ہے۔ توہین رسالت جو اس خاتون نے کی ہے، نبوت کا دعویٰ کر کے، رسالت کا اعلان کر کے، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سزا پھانسی ہے۔ اب اگر حکومت اپنے طریقے کے ساتھ اسے پھانسی دے دیتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر گزشتہ طریقے کو اپناتے ہوئے وہ کسی گستاخ کو رہا کر دیں تو پھر اس رہائی کے اندر اگر کوئی سیاسی لیڈر شامل ہے تو وہ بھی بدبخت ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت کے کارکنان اس میں شامل ہیں تو وہ بھی بدبخت ہیں۔ کسی بھی طرح سے کوئی جج ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، جو بھی اس گستاخہ کی حمایت میں اٹھے گا وہ اسی کی طرح بدبخت ہے اور وہ بھی جہنم کا حقدار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عقیدہ ہے اور اسی پر امت قائم ہے اور قیامت تک اسی پر قائم رہے گی۔ اور دوسری طرف جو سرائے عالمگیر کے گاؤں میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ FIR ہو گئی، گرفتار کر لیا گیا۔ تو ہمارا اب حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس بدبخت کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، جو قانونی چارہ جوئی ہے اسے مکمل کریں، تو قانونی طریقے کے ساتھ۔ اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا اور اپنے قانون کے جو دفعات ہیں، جو شکیں ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو پھر کوئی مسلمان اشتعال میں آ کے ایسے کسی گستاخ کو قتل کر دے تو پھر ہم اسے بھی سلام کریں گے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے عدالت سو رہی تھی۔ تو پھر جب چوکیدار سو جائیں، رات کا وقت ہو، کسی قیمتی چیز کی پہرے داری ہو اور چوکیدار کو نیند آ جائے تو پھر اس چوکیدار کو جگانا، اسے حرکت دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا قانون ویسے بھی ابدی نیند سو رہا ہے، یہ
قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو نہیں جاگتا، لیکن حکمرانوں کے لیے یا امیر لوگوں کے لیے قانون کو ہوش آ جاتی ہے کہ ہم نے رات کے 12 بجے عدالت لگانی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو راضی کرنے کے لیے آدھی رات کو عدالت لگا کے فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، فوراً بینچ تشکیل دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ ہے، اور یہاں وہ تاریخ پہ تاریخ دے کے سالوں کے سالوں اسی طرح گزار دیں، تو پھر وہ جج اور وہ وکیل بھی بدبخت ہیں کہ جو اپنے ایمان کی فکر بھی نہیں کرتے۔ تو ان دونوں نے جو رسالت کا، جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے تھے۔ گجرات کا جو لڑکا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ حواس میں نہیں تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر پاگل ہو گیا تھا تو اسے حملہ کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ ہی نظر آئی تھی، اس نے اپنے باپ کو کیوں نہیں قتل کیا؟ جی پاگل ہو گیا تھا، اسے پتہ نہیں چلا، اس نے اپنی ماں کو کیوں نہیں قتل کیا؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں قتل کیا؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا جو کرنا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا، اس نے سرکار کے بارے میں یہ جملہ کیوں کہا؟ مسجد میں چلا گیا جوتوں سمیت اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں محمد ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس کا پاگل پن صرف آ کے نبوت پہ ختم ہوا، اس سے رسالت پہ یاد آیا کہ مجھے ہوش میں رہنا ہے، باقی سارے کاموں کے لیے وہ بندہ پاگل ہے۔ جب تک کتے آوارہ پھرتے رہتے ہیں تو ان کی اور بات ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دفع کریں، چھوڑیں ان کو، کتے بھونکتے ہیں تو انہیں بھونکنے دیں۔ تو جب تک کتے آوارہ بھونکتے رہیں ان کی اور بات ہے، لیکن جب کتا باولا ہو جائے پھر اسے گولی مار دینی چاہیے، پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی۔ تو اسی طرح جب کوئی بندہ ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، اسلام کی اساس پہ حملہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کتے کو گولی مار دینی چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں تھوڑی دیر آرام کر لے، ریسٹ کر لے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو پھر ایسے ہلکے کتے کو فوراً گولی مار دینی چاہیے۔ اس کے باپ نے کہا، شہباز لڑکے کا نام ہے، تو اس کے باپ افضل عادی نے کہا، اس نے کہا کہ جب اس نے یہ جملے کہے تو میرا اپنے دل نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں، میں اس کا سر اتار دوں۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ رشتہ داری اپنی جگہ ہے، دوستی اپنی جگہ ہے، تعلقات اپنی جگہ ہیں، لیکن جب وہ شریعت کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری کو نہ دیکھو، ورنہ پھر تم رشتہ داریاں نبھاتے رہو گے، پھر اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں رہے گا، پھر رشتہ داروں کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ یہ نہ تمہاری دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ اور یہ وہ دوستیاں، یہ وہ تعلق، یہ رشتہ داریاں، یہ وابستگیاں، وہ سیاسی ہو، جمہوری ہو، وہ معاشی ہو، وہ کسی بھی طرح سے ہو، جن کی وجہ سے بندہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور اسلام کے معاملات میں نرمی برتتا ہے، ان تعلقات کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوستیاں قیامت کے روز دشمنی میں بدل جائیں گی، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو ان دوستوں کے پیچھے لگ کے یا ان پارٹیوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کرنا، بلکہ ایمان کو سامنے رکھنا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے، کسی مسلمان کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس ختم نبوت پر پہرا دینا اور اس کو اپنے لیے لازم سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلے مرزا قادیانی تھا تو اس کے ماننے والے، اس کے فالورز تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اور اس کے ماننے والے اپنی تبلیغ میں مصروف تھے۔ تو اب آئے دن نیا فتنہ اٹھ جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ کچھ چھوٹی بات تو کرتے ہی نہیں، وہ سیدھے جا کے نبوت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو جو نبوت پہ ہاتھ ڈالے اس کا ہاتھ کاٹنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں صحابہ کرام نے درس دیا ہے اور یہی اکابرین امت کا درد ہے۔ تو جن کے صدقے ہمیں بخشش ملنی ہے، ہمیں گناہوں سے خلاصی ملنی ہے، معافی ملنی ہے، ہم ان کی عزت اور حرمت کی بات ہے اور ان کی ناموس کی بات ہے تو خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ اتنا تقاضا تو ہمارا بنتا ہے کم از کم کہ ہم نفرت کریں ان بدبختوں کے ساتھ، اور حکومت سے یہ تقاضا کرتے رہیں کہ ان گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کوئی نرمی نہیں، کوئی ان کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی حمایت نہیں کسی بندے کی، کوئی ہمدردی نہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ ایک تو جانور ہیں کہ جانور پر بندے کو رحم آ جاتا ہے، تو یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پہ حرف لے کے آتے ہیں اور سرکار کی نبوت پہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مہر علی، پنجاب کے اندر وہ مرزا بدبخت میری حدیثوں کو کینچیوں کے ساتھ کتر رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جا کے میری شریعت کا دفاع کر۔ تو حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے حکم سے مدینہ منورہ سے واپس آیا اور آ کے میں نے پنجاب کے اندر اس مرزا قادیانی کا محاسبہ کیا۔ تو سرکار راضی ہوتے ہیں اس بندے سے جو ان کی ختم نبوت پہ بات کرتا ہے اور اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے۔ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ایسا ایک نازک اور حساس معاملہ ہے، تو ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بدبخت ایسی بات کرے، ہم شک میں نہ پڑ جائیں کہ پتہ نہیں یہ سچ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے، پتہ نہیں اس کی بات سچی ہے یا نہیں۔ وہ جو مرضی کہتا رہے، جب سرکار نے فرما دیا کہ 30 لوگ آئیں گے اور سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، فرما دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن کہتا ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر کسی بندے کی جدید تشریح کی ضرورت نہیں، کسی بندے کے نئے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے وہ مسئلہ جو عرض کرنا ضروری تھا۔ تو آپ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کسی بندے کی کوئی بات سننی نہیں، بس ہمارے کان بند ہیں۔ تو کائنات میں اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ اب کسی بندے کی اور بات تو اپنی جگہ ہے، کسی کی وفاداری یا کسی کا روب دبدبا یا کسی کا جو منصب ہے اسے تو بعد میں دیکھنا ہے، ہم نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم تو وہ ہیں ان کے ماننے والے ہیں کہ جو ان کے سامنے، کافروں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ان کے ایمان کی حلاوت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی ایمان کے لحاظ سے پختہ ہو جائیں۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، ورنہ ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کسی بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر اس کا ایمان سلامت نہ رہا۔ تو ایمان کی سلامتی کی ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔